بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤوکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ برادران ذی قدر، آیت نمبر 10 سورہ شورى پارہ 25 کا رکوع تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم اس آیت نمبر 10 میں ایک بہت ہی بڑی بات بیان فرما رہے ہیں۔ دنیا میں 100 ایسے معاملات ہیں جن میں آئے روز ہمیں اختلاف بھی ہوتا ہے، مختلف جھگڑے اور نزاع پیدا ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کے آپس میں مختلف قسم کے اختلافات اور جھگڑے ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے اشکاک اور شک پیدا ہوتے رہتے ہیں، اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے، ایک آیت میں اس کا مضمون بیان کر دیا۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس بات میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو جائے۔ اب اصول بیان کیا، کسی امر میں بھی جب تم آپس میں مختلف ہو جاؤ، تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے اندر تناؤ کسی بات پہ پیدا ہو جائے اور تم چاہو کہ اس کا صحیح فیصلہ ملے، کون حق ہے کون غلط ہے، کس کی بات ٹھیک ہے کس کی بات درست نہیں ہے، فرمایا فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو، یعنی قرآن سے تلاش کرو۔ اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کریم نے وہ تمام فیصلے، ہر چیز کا حل تمہارے اس کتاب میں رکھ دیا ہے، بس فوراً رجوع کرو قرآن کی طرف، فوراً توجہ کرو قرآن کی طرف۔ جب تم اللہ کی طرف توجہ کرو گے، یعنی قرآن کی طرف توجہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس فیصلے کا حل عطا فرما دے گا، اس مشکل کا حل عطا کر دے گا، اس مختلف فی مسئلے کا تمہارے لیے سلوشن تمہیں نصیب فرما دے گا۔ توجہ کرو، رجوع الی القرآن کی دعوت دی جا رہی، اللہ کے حکم کی دعوت دی جا رہی، یہ احکام خداوندی کا مجموعہ ہے، اس کی طرف پھیرا جا رہا ہے۔ فرمایا اپنے اختلافات کا حل کہیں اور نہ ڈھونڈا کرو، اپنی آپس کی مختلف رنجشوں کے حل کہیں اور تلاش نہ کیا کرو، اس کی طرف توجہ کرو، اللہ تمہیں حل نصیب فرما دے گا۔ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، اب میرے پیارے حبیب آپ فرمائیے یہی ہے میرا رب۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہی ہے میرا رب، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، ہر کام میں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضور کی زبان اقدس سے کہلوایا جا رہا ہے، آپ فرما دیں کہ میں نبی اور رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، میں بھی اپنی ہر بات میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف بھروسہ اس پہ رکھتا ہوں۔ وہی ذات میرے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرماتی ہے، میری ہر مشکل میں مجھے حل نصیب فرماتی ہے۔ پس اے غلاموں، جب تمہیں بھی کوئی تکلیف ہو، جب تم پر بھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی مسئلہ تمہارے اندر مختلف فی ہو جائے جسے تم سلجھا نہ سکو، تو اس الجھن کی سلجھن قرآن سے تلاش کرو، وہ الجھن دور ہو جائے گی، وہ تکلیف تمہاری حل ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے تمہاری زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی۔ فاتح کون؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، اس سے بہتر کون جانتا ہے؟ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس نے تمہیں دماغ دیے ہیں، عقل دیے ہیں، جن میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، وہ بنانے والی ذات خدا کی ہے۔ تو جس نے یہ پرزے بنائے ہیں نا، وہی تمہیں حل بھی عطا کرے گا،
وہی تمہیں قوت فیصلہ آتا اور بہتر فیصلے پر تمہیں لے جائے گا۔ فاطر السماوات والارض، وہ پیدا فرمانے والا ہے زمین اور آسمانوں کا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑے۔ عورت انسان کی جنس میں سے ہی ہے نا، تمہاری جنس میں سے اس نے تمہیں مرد عورت کر کے پیدا کیا، جوڑے بنائے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور جانوروں کے بھی تمہارے اندر جوڑے بنائے۔ بھینس کا جوڑا ہے، گائے کا جوڑا ہے، ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، اور وہ پھیلاتا رہتا ہے اس کے ذریعے تمہاری نسلیں، ورنہ وہ اس کا پابند نہیں ہے۔ تو درختوں میں سے چاہتا تو انسان پیدا کر دیتا، زمین کو حکم دیتا تو زمین انسان پیدا کر دیتی۔ رب کریم نے تمہاری نسلیں چلانے کے لیے تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، پھر تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ مانوس کر دیا، پھر تمہیں ایک دوسرے کی حب دے دی، پھر تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ سکون عطا کر دیا، پھر زندگیوں میں تمہارے رشتے اور تعلقات بنا دیے تاکہ تم ایک پرسکون زندگی بسر کر سکو۔ جانوروں کے جوڑے جوڑے پیدا کیے جس سے رب کریم نے تمہاری نسل کی افزائش کا ذریعہ بنا دیا، نسل پھیلانے کا ذریعہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اپنے ہر فیصلے میں اس کی طرف رجوع کرو، اپنے ہر اختلاف میں اسی کو دیکھو۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی نہیں ہے۔ کہو نا لا الہ الا اللہ، وہ ہر چیز، ہر شرک سے، ہر قسم دوئی سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سب کچھ سننے والا، اور جتنا مرضی ہے کوئی قوت سے دیکھ لے، رب کریم جیسے دیکھتا ہے ایسا کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہ وہ ہزاروں پردوں کے اندر بھی جانتا ہے۔ تمہارے دل کے نہاں خانے میں خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، رب کو پہلے پتہ ہے کہ یہ کیا سوچنے والا ہے، ابھی وہ سوچ پیدا نہیں ہوئی۔ سوچ کے یہ ہمارا ایمان ہے نا، سوچ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے مالک جانتا ہے کہ یہ کیا سوچنے والا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ السمیع البصیر، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ ترجمہ کریں گے، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے قبضہ میں ہیں کنجیاں، مقالید چابیاں آسمانوں اور زمینوں کی، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اس کی ذاتی ملکیت ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، رزق میں اضافہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ فرما دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک گھر میں ایک ماں اور باپ میں سے پیدا ہونے والے 4 بیٹے، چاروں سگے بھائی ہیں، کیا چاروں کا رزق رب نے برابر رکھا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہے کہ ایک بیٹے کو رب نے رزق کے بے پناہ خزانے عطا کر دیے، دوسرا مجبور زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، رزق کے اس نے سارے سوتے اپنے ہاتھ رکھے ہیں، جس کو جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی بڑے رزق والے کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے استعمال کی طاقت واپس لے لیتا ہے۔ یہ بھی ایک اس کی شان ہے، یہ نہیں کہ رزق نہیں ہے، رزق ہے، استعمال نہیں کر سکتا۔ بے پناہ خزانے عطا کیے ہوئے ہیں لیکن اس کی ذاتی استعمال میں کوئی چیز نہیں ہے، ایسی بیماری لگ گئی، ایسی پریشانی بن گئی کہ اب وہ مجبور ہو کر بھی وہ چیزیں کھا نہیں سکتا۔ تو دعا یہی کرنی چاہیے، اللہ مجھے وہ رزق عطا فرما جس میں تیری طرف سے رحمت ہو، جسے میں استعمال کر سکوں، اور اتنا عطا فرما جس کا میں حساب دے سکوں۔ جتنا زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ دینا پڑے، جتنا کم ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام خلفائے راشدین، انہوں نے اپنی زندگیاں اس میزانیے پر گزاری، کم سے کم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 درہم روزانہ کا خرچہ لیتے تھے، 1 درہم۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ دل چاہتا ہے آپ کے لیے کچھ میٹھا بنا دوں لیکن بچتا ہی کچھ نہیں۔ پھر انہوں نے تھوڑی بچت کر کے نا کئی مہینوں بعد ایک دن حلوہ بنا لیا میٹھا آپ کے لیے، گھر تشریف لائے نا
تو میٹھا بنا ہوا تھا. کہا آپ تو کہتی تھی نہیں بنتا, یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ کہا میں نے تھوڑی تھوڑی بچت کر کے اس کو تیار کر لیا. وہ اٹھا کے فوراً صدقہ کیا, واپس بیت المال میں گئے, کہا میرا 1 درہم سے بھی کم کر دو, گزارا ہو سکتا ہے. یہ جو بچ کے حلوہ بن گیا اس کا مطلب ہے 1 درہم سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. اور جب وصال ہونے لگا تو بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر سے کہا کہ جب میری وصال ہو جائے تو میری جو فلاں زمین ہے وہ بیچنا, بیچ کے آج تک میں نے جو حصہ لیا تھا 1 درہم روز لیتا رہا تھا وہ بھی بیت المال کو واپس کر دینا, تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب نہ دینا پڑے. یہ بھی تو زندگی ہی تھی نا, آج ہماری بھی زندگی, ہمارے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے. اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے رزق, یہ توکل آ جائے کہ اللہ کی طرف سے جو میرا ہے وہ مجھے ہی ملنا ہے, اور جو میرا نہیں میں وہ زور لگا کر بھی نہیں لے سکتا. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کھولتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے بند فرما دیتا ہے. انہو بکل شیء علیم, بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے, ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اسی کے علم میں سب کچھ ہے, اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو آج کا یہ درس جو ہے اس حوالے سے بہت خوبصورت تھا. یہ آیات بینات, اللہ کریم نے فرمایا اپنی ہر مشکل میں قرآن سے رجوع کرو. قرآن اس رب کا کلام ہے جس رب نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا, جس نے تمہیں زندگی کے ذرائع نصیب فرمائے, جس نے تمہیں رزق کی قوتیں عطا فرمائیں. جب تم اپنی مشکل میں اس کی طرف رجوع کرو گے تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اگر اس کے علاوہ کہیں جا کے اپنے لیے مشکلوں کا حل تلاش کرو گے, تم اور مشکل میں پھنس تو سکتے ہو, تمہاری مشکل آسان نہیں ہو سکتی. یہ دروازہ ہے جس دروازے سے تمہاری مشکل آسان ہو سکتی ہے. اللہ میں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.